بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ محمد اسد 1900 میں یوکرین میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام لیوپولڈ وائس تھا۔ وہ ایک صحافی، سیاح، مصنف، ماہر لسانیات، سیاسی نظریہ ساز، سفارتکار اور اسلامی اسکالر تھے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے سب سے بااثر مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی مادری زبان جرمن اور پولش کے ساتھ ساتھ عبرانی اور آرامی زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا، اور 20 سال کی عمر تک وہ انگلش، فرینچ، فارسی اور عربی میں پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ عرب ممالک میں سنجیدگی سے کام کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کے ساتھ گہری شناخت استوار کی، اور یہی ان کے مذہب تبدیل کرنے کی وجہ بھی بنی۔ 1926 میں برلن میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا اسلامی نام محمد اسد رکھا۔ وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں: میرے نزدیک اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء ایک ترتیب کے ساتھ سوچے گئے ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرتے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کوئی چیز سطحی نہیں ہے، لہذا اس کا نتیجہ ایک مکمل اعتدال اور گہرے توازن میں نکلتا ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران انہوں نے سعودی ریاست کے فرما روا ابن سعود کے ساتھ وقت گزارا اور ابن سعود کے لیے اخوان بغاوت کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کا پتہ بھی لگایا۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں ہارٹس کے ایک آرٹیکل میں لیوپولڈ آف عربیہ کے نام سے موسوم کیا گیا، جو لارنس آف عربیہ سے ان کی سرگرمیوں سے مماثلت کا اشارہ کرتا ہے۔ ہندوستان کی طرف سفر کے دوران ان کی ملاقات علامہ محمد اقبال سے ہوئی، جو بعد میں دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ علامہ محمد اقبال نے انہیں سفر ترک کرنے اور مستقبل کی اسلامی ریاست کی نظریاتی اساس کو وسیع تر بنانے کی مدد کے لیے کہا۔ 14 اگست 1947 کو انہیں پاکستانی شہریت سے نوازا گیا۔ انہوں نے بعد میں پاکستان کے کئی بیوروکریٹک اور سفارتی عہدوں پر خدمات سر انجام دیں، جن میں ڈائریکٹر آف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، ڈپٹی سیکرٹری مڈل ایسٹ ڈویژن، منسٹری آف فارن افیئرز اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایلچی شامل ہیں۔ 1954 میں اپنی آٹو بایوگرافی دا روڈ ٹو مکہ لکھنے کے بعد ایک مصنف کے طور پر مشہور ہوئے۔ 1980 میں ان کی شاندار تحریر دا میسج آف دا قرآن شائع ہوئی، جو قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس کتاب کو دور جدید کے سب سے زیادہ بااثر تراجم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں: جو کام میں اب عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ زندگی بھر کے مطالعے اور عرب میں گزارے گئے کئی سالوں پر مبنی ہے۔ یہ ایک کوشش ہے، شاید یہ قرآن پاک کے پیغام کو یورپی زبان میں واقعتاً بامحاورہ پیش کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ محمد اسد کو ان کے سوانح نگاروں نے اسلام کے لیے یورپ کا تحفہ اور اسلام اور مغرب کے درمیان ثالث قرار دیا ہے۔ ان کی وفات 1992 میں ہوئی۔ 2008 میں ان کے مذہبی خلا کو پر کرنے کے اس کام کی یادگار میں ویانا میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر کے داخلی دروازے کا نام محمد اسد پلیٹس رکھا گیا۔ کریم عبدالجبار 1947 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام فردینینڈ لیوس السنڈر جونیئر تھا۔ کریم عبدالجبار فارمر امریکن پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر ہیں۔ انہوں نے نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن میں ملواکی بکس اور لاس اینجلس لیکرز کے لیے 20 سیزن کھیلے۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ ریکارڈ 6 بار NBA موسٹ ویلیویبل پلیئر، ریکارڈ 19 بار NBA آل سٹار اور 11 بار NBA ڈیفینسو ٹیم کے رکن رہے۔ 1989 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت
کریم عبدالجبار نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے سب سے زیادہ پوائنٹ سکور کرنے والے، فیلڈ گول کرنے والے اور سب سے زیادہ کیریئر ونز والے کھلاڑی تھے۔ وہ 1995 میں نیسمتھ میموریل باسکٹ بال ہال آف فیم کے لیے منتخب ہوئے اور 1996 میں NBA کی تاریخ کے 50 عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک قرار پائے۔ باسکٹ بال پلیئر کے علاوہ کریم عبدالجبار ایک آتھر، ایکٹر اور مارشل آرٹسٹ بھی تھے۔ 2012 میں انہیں وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے US گلوبل کلچرل ایمبیسڈر کے لیے منتخب کیا۔ 2016 میں امریکن صدر براک اوباما نے انہیں پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ میلکم ایکس کی آٹو بایوگرافی کا مطالعہ انہیں اسلام کے مطالعے کی طرف لے گیا اور 1971 میں 24 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے شیئر اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔